خدا کا کلام۔ خدا کی مرضی کا ادراک کرنے کی بنیاد خدا کی سچائی کا وہ معیار ہونا چاہیے جو وہ پاک روح اور کلام مقدس کے وسیلے سے ظاہر کرتا ہے۔ میں ذکریہ امیر ہوں۔ یہ پطرس کا دوسرا خط قلم بند کیا جا رہا ہے اور یہ اس کا آخری خط ہے جس میں وہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس بہت جلد جانے والا ہے۔ وہ جاتا ہے کہ وہ جانے کہ معلومات کا یہ منبع کوئی قیاس آرائی نہیں ہے اور نہ کوئی ایسی چیز ہے جسے اس نے خود سے سوچا ہو، بلکہ یہ براہ راست خداوند کی طرف سے اس پر نازل ہوئی۔ ایک خاص اور بہت اہم تجربہ جسے وہ بیان کرنا چاہتا ہے وہ اس وقت کا ہے جب پطرس، یوحنا اور یعقوب یسوع مسیح کے ساتھ پہاڑ پر تھے جہاں یسوع کی صورت تبدیل ہو گئی، اور بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ یسوع کے بہت قریب تھے جو کہ یسوع مسیح کے دنیا تک پہنچنے کے منصوبے میں شامل تھے۔ پطرس، یعقوب اور یوحنا اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں کوئی ایسی چیز نہیں لکھ رہا جو میری طرف سے مقرر کردہ ہو، نہ تو میں نے کوئی خواب دیکھا ہے اور نہ ہی میں نے یہ سب خود سے تیار کیا ہے۔ میں جھوٹے رسولوں کی طرح اپنی طرف سے تمہیں کچھ نہیں لکھ رہا، مگر میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع کے صلیب پر جان دینے سے پہلے اس پہاڑ پر کیا ہوا جہاں اس کی صورت تبدیل ہو گئی۔ اور پھر وہ بیان کرتا ہے کیونکہ جب ہم نے تمہیں اپنے خدا یسوع مسیح کی قدرت اور آمد سے واقف کیا تھا تو دغا بازی کی گھڑی ہوئی کہانیوں کی پیروی نہیں کی تھی، بلکہ خود اس کی عظمت کو دیکھا تھا۔ اور جب وہ یہ بات کہتا ہے تو وہ اپنا یعقوب اور یوحنا کا حوالہ دیتا ہے، اور اس نے خدا باپ سے اس وقت عزت اور جلال پایا جب اس افضل جلال میں سے اسے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور میرے خیال میں اس نقطہ پر پطرس کا ذہن کچھ عجیب چیزوں پر منتقل ہوتا ہے۔ وہ اس کے بارے میں کہتا ہے، پطرس نے یسوع سے کہا ہے خداوند ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے، مرضی ہو تو میں یہاں 3 ڈیرے بناؤں۔ پھر خداوند نے بہت مختصر بات کی کہ چپ رہ، مزید بات نہ کرنا، بس سنو۔ پطرس نے کبھی بھی وہ تجربہ نہ بھولا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، تو آسمان سے یہی آواز آتی سنی۔ میں وہاں تھا، یوحنا اور یعقوب بھی وہاں موجود تھے، اور جب ہم اس کے ساتھ مقدس پہاڑ پر تھے تو آسمان سے یہی آواز آتی سنی۔ جب میں اس خیال پر گیان دھیان کر رہا تھا تو ایک چیز میرے ذہن میں آئی جس کا پطرس یہاں حوالہ دیتا ہے کہ مسیح یسوع کی قوت اور آمد کا جو حوالہ دیا ہے یہ کوئی من گھڑت کہانی نہیں ہے جو ہم نے تیار کی ہے۔ پہلی مرتبہ کب پطرس، یوحنا اور دوسرے رسولوں نے، خاص کر پطرس نے یہ پیغام دیا، یہ اس وقت ہوا جب یروشلم میں وہ اکٹھے ہوئے اور زور کی آندھی کا سناٹا تھا، اور اچانک وہاں موجود تمام لوگ جو باہر سے آئے تھے غیر زبانیں بولنے لگے۔ میں واپس اعمال کی کتاب میں جانا چاہوں گا اور ان میں سے کچھ زبانوں کو جانوں گا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا تھیں۔ وہ کپدوکیا، پینتوس اور آسیہ سے آئے تھے۔ ان میں سے بہت سے لوگ عید پینتیکوست کے لیے آئے تھے جنہوں نے ان زبانوں کا تجربہ کیا، اور پطرس نے اٹھا کر منادی کی اور اس بات کی وضاحت کی کہ کیا ہوا تھا، اور وہ اس بات کا حوالہ دیتا ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کو وہ یاد تھا۔ یہ واقعہ تقریباً 30 سال پہلے ہوا تھا، اور ایسے لوگ یسوع مسیح میں آئے، اور پھر وہ لوگ جنہوں نے یسوع کو قبول کیا تھا واپس اپنے علاقوں میں جاتے ہیں اور کلیسیائیں قائم کرتے ہیں۔ اب پطرس شاید بعد میں ان کو ملا جن کو یہ پہلا تجربہ ہوا تھا، اس لیے مختصر بات یہ ہے کہ وہ جاننا چاہتا تھا کہ انہیں یسوع مسیح کا تجربہ ہوا ہے جو کہ زندہ کلام ہے۔ وہ تجربہ جو ان کے ساتھ اس پہاڑ پر ہوا تھا جہاں یسوع مسیح کی صورت تبدیل ہو گئی تھی بہت زبردست تھا، لیکن خلاصاً وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یوحنا نے جو کچھ لکھا، یسوع کے شاگرد، کہ آپ جانتے ہیں کہ یوحنا اور پطرس یسوع کے ان دنوں میں بہت خاص شاگرد تھے۔ آپ اعمال کی کتاب میں بار بار یوحنا اور پطرس کا ذکر پڑھیں گے۔ پطرس اور یوحنا انجیل کی منادی کرتے ہیں، اور یوحنا لکھتا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ انہوں نے یہ جلال کہاں دیکھا؟ خیر، یہ واقعہ تبدیلی کے پہاڑ پر ہوا۔ اس واقعے سے پہلے یوحنا نے یسوع کے نشانات اور عجائب کا ذکر کیا جسے اس نے یہ ظاہر کیا کہ وہ خدا کی طرف سے ہے۔ اور سب سے پہلے واقعے میں جب اس نے پانی کو مے میں تبدیل کر دیا تو دیکھیں یوحنا آیت 11 میں کیا لکھا ہے۔ پہلا معجزہ یسوع نے کانہ گلیل میں کر دکھایا۔ یہ کوئی من گھڑت بات نہیں، یہ سچائی ہے کہ یسوع مسیح حقیقت میں ابن خدا ہے۔ ہم نے اس کے جلال کا ظہور دیکھا ہے، لیکن اس نے یہ بھی کہا ان نبیوں کو یاد کریں۔ اب جو کچھ ہوا اس کا پینتیکوست کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔
جب پطرس یہ سمجھانے کے لیے اٹھا اس نے کیا کیا؟ اس نے یوئیل نبی کا حوالہ دیا اور یوئیل نبی نے مسیحا کے آنے اور کیا ہونے والا تھا جس کے بارے میں بڑی سچائیاں بیان کی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس تجربے کا ذکر کر رہا ہو جب اس نے کہا اور ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا۔ جس کی یوئیل نبی نے نبوت کی تھی وہ ہوا، یہ ہو رہا تھا اور تم اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے جب تک پاؤں نہ پھٹے اور صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں نہ چمکے۔ اور پہلے یہ جان لو کہ کتاب مقدس کی کسی نبوت کی بات کی تعویل کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ اور وہاں وہ سب سے پہلے یوئیل کی ان پیشن گوئیوں کا حوالہ دے سکا جن کا اس نے پینتیکوست کے دن حوالہ دیا تھا، لیکن پینتیکوست کے دن کے بعد ایماندار اپنے آپ کو رسولوں کی تعلیم کے لیے وقف کرنے کے قابل تھے۔ خدا کی سچائی کا بھید ان پر ظاہر ہوا۔ بے شک پطرس صلیب کے واقعے کے کچھ دیر بعد بالا خانہ میں ہونے والے تجربے کو کبھی نہ بھول سکا جب وہ اس وجہ سے پریشان تھے کہ یسوع نے ان سے کہا کہ وہ ان سے دور جا رہا ہے، لیکن یسوع نے کہا میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہیں، لیکن مددگار پیراکلیٹوس یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ مختصراً یہ کہ پطرس کہہ رہا ہے کہ جو کچھ میری زندگی میں ہوا وہ سب یوحنا اور پولس کی زندگی میں بھی ہوا۔ اگرچہ پولس رسول نے یسوع کو یہ باتیں سکھاتے ہوئے نہیں سنا، لیکن دوسرے رسولوں نے ایسا کیا اور یہ ہوا اور انہوں نے یہ تحریر کیا۔ در حقیقت پطرس کہہ رہا ہے اس لیے میں پہلا خط تحریر کر رہا ہوں، یہ پہلا خط اور یہ دوسرا خط، کیونکہ خدا اپنی روح کے وسیلے سے مجھے ان عظیم سچائیوں کو آپ کے ساتھ بانٹنے کے قابل بنا رہا ہے۔ اس لیے اس کو کبھی بھی یہ تجربہ نہیں بھولا، اسے وہ تجربہ کبھی نہیں بھولا جس کا تجربہ اس نے وادی قدرون میں چلتے ہوئے کیا۔ یسوع نے کہا اور پطرس اور دوسرے رسول وہاں موجود تھے، مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہیں۔ یسوع نے ان لوگوں کو کہا مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ وہ یہ بھی بتائے گا کہ آنے والا کون ہے۔ اس لیے مختصراً پطرس کہہ رہا ہے میں تم لوگوں سے کوئی افسانہ بیان نہیں کر رہا۔ تبدیلی کے پہاڑ پر وہ ایک کونے کے سرے کا پتھر تھا۔ یسوع نے جو کچھ سکھایا اور ہماری یاد میں پیش کیا ہم اسے تحریر کرنے کے قابل ہوئے اور میں کبھی نہیں بھولا۔ پطرس کہتا ہے پینتیکوست کا وہ ناقابل یقین تجربہ جب تم میں سے کچھ وہاں تھے اور تم نے کلام سنا اور تم اپنے ملکوں اور اپنے مقامات پر واپس چلے گئے اور تم نے کلیسیاں قائم کی اور دوسرے آپ کی وجہ سے مسیح کے پاس آئے ہیں۔ میرے خیال میں یہ خدا کے مکاشفے کی وضاحت کی زبردست عکاسی ہے۔ خیر، یہاں پر غور و فکر کے لیے ایک سوال ہے۔ اگرچہ آج کامیابی پر مبنی بہت سی کتب لکھی گئی ہیں، حتیٰ کہ مسیحوں کے لیے بھی تحریر ہیں، یہ کیوں ضروری ہے کہ ہمیں سب سے پہلے ان اہم موجود وسائل کی طرف توجہ مرکوز کرنی چاہیے؟ اب میں یہ بیان نہیں کر رہا ہوں یا کتابوں کو ناکام کرنے کے لیے یہ سوال نہیں کر رہا ہوں، میں نے ان پر اپنا حصہ لکھا ہے اور کتابیں اہم ہیں اور کتابیں مددگار ہیں، مسیح کتابیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ جب ہم بائبل کے علاوہ دوسری کتابوں پر غور کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ جو کچھ سکھایا جا رہا ہے وہ بائبل کی سچائی کے مطابق ہے۔ اور بدقسمتی سے بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جو کہ نام نہاد مسیحی کتابیں ہیں کہ جب آپ اسے غور سے دیکھیں تو یہ بائبل کی سچائی سے ہم آہنگ نہیں ہوتی۔ یہ صحیفوں کے مقابلے میں ناقابل اعتبار تشریح، غیر واضح نفسیاتی ہوتی ہیں، اور اس طرح کی بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اب میں نفسیات کے خلاف نہیں ہوں، میں نے نفسیات کا مطالعہ کیا ہے، میں نے سائیکالوجی اور تھیالوجی سکھائی ہے، ان دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر ہم محتاط نہیں رہتے تو ہم اپنے مسیحی عقیدے پاپ سائیکالوجی غیر واضح نفسیاتی میں شامل ہونا شروع ہو سکتے ہیں۔ اور ویسے میں نے ابھی پاپ سائیکالوجی پر ایک مضمون دیکھا اور یہ پاپ نفسیات کے بارے میں 7 افسانے تھے۔ یہ ایک سیکولرسٹ کی طرف سے لکھا گیا تھا جس نے کہا تھا کچھ پاپ سائیکالوجی ساتھ آتی ہے لیکن میں آپ کو دکھاتا ہوں، پیچھے کی عکاسی کرتا ہوں کہ وہ 7 بیانات افسانے تھے، اور ہم مزید جان چکے ہیں کہ وہ افسانے اب سچ نہیں ہیں۔ بس یہی سیکولر دنیا نفسیات کی بات کر رہی ہے، اور اس لیے جو میں بنیادی طور پر یہاں کہہ رہا ہوں
وہ ہے۔ میں مثبت سوچ کی طاقت پر یقین رکھتا ہوں، لیکن جب یہ انسان پرستی بن جاتا ہے خدا کی طاقت کے علاوہ اور ہمیں خدا کی طاقت کی روشنی میں کیسے رہنا ہے، میرے نزدیک ہم گمراہ ہو سکتے ہیں اور ہم مسیح کے لیے جینے کی صلاحیت کے ماخذ کو بھول رہے ہیں۔ یہ دلچسپ ہے کہ اگر آپ آج کچھ ایسی کتابیں پڑھیں جو مسیحیوں کی طرف سے لکھی گئی ہیں، میرے خیال میں وہ مسیحی ہیں، وہ لفظ گناہ استعمال کرنے سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ وہ یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کتنے اچھے ہیں اور آپ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور وہ خود کا معیار قائم کرتے ہیں اور بالآخر آنسو نکلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھتے ہیں یہ غلط راہ پر جا رہا ہے، ہاں ہم نے گناہ کیا ہے، اور ہاں خدا چاہتا ہے کہ ہم خود کو ایک اچھی شناخت رکھیں، لیکن ایک ایسا طریقہ ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی اچھی شناخت بنا سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیاں مسیح کو دے کر گناہ کی قوت پر غالب آئیں، کیونکہ کلام مقدس کی قوت ہماری زندگی میں کام کرتی ہے اور یہ بنیادی اصول ہے۔ اس لیے زندگی گزارنے کا اصول یہ ہے، خدا کی مرضی کا ادراک کرنے کی بنیاد خدا کی سچائی کا وہ معیار ہونا چاہیے جو وہ پاک روح اور کلام مقدس کے وسیلے سے ظاہر کرتا ہے۔